अस्सलाम वालेकुम। ईरान के मिसाइलों ने बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिका और इसराइल को नाकों चने चबवा दिए हैं। खा इसराइल हो, इसराइल की बंदरगाहें हो, इसराइल के एयरबेस हो, इसराइल के रडार सिस्टम हो, कुछ महफूज नहीं है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में भी जो अमरीकी मफादात हैं और जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, उनके मफादात को ईरान ने अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और हमलों में इतनी शिद्दत आ गई है कि अब अमरीका और इसराइल बेबस नजर आ रहे हैं। खलीजी ममालिक तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं और ईरान से राब्ता कर रहे हैं कि किसी तरह इन हमलों को रोका जाए। दूसरी जानिब समंदर के अंदर भी अब हरकत करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा बारूदी सुरंगें वहां बिछा दी गई हैं कि बहरी जहाजों का सफर करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम किसी तिजारती बहरी जहाज को अब हिफाजत करने की, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की पोजीशन में नहीं है। हमले इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हम अपने बहरी जहाज, जो जंगी बहरी जहाज तिजारती जहाज़ों के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तिजारती जहाज तो जाएंगे, हमारे बहरी जंगी जहाज भी डुबो दिए जाएंगे। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान ने जो ताज़ा हमलों की लहर शुरू की है उसमें अब किसी के लिए कोई बचाव मुमकिन नहीं है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ईरानी मिसाइल अब हर जगह गिर रहे हैं। इसराइल का कोई कोना महफूज नहीं है। उसके जो दिफाई निज़ाम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एरो 1 है, जो एरो 2 है, जो सबसे बाहर की लेयर है, इसके बाद जो डेविड स्लिंग है, वो जो दरमियान की लेयर है, जो इंटरसेप्ट करती है मिसाइलों को, और फिर उसके बाद जो आयरन डूम है, जो सबसे शहरों के गिर्द जो बनाई गई आयरन डूम है, जो एक तय बनाई गई थी, जो एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर मिसाइलों के जरिए दूसरे बड़े मिसाइलों को रोका जाता था ईरान के, उन तीनों लेयर्स को क्रॉस करके अब ईरान के मिसाइल इसराइल के अंदर जाकर गिर रहे हैं। बिन गोरियान एयरपोर्ट जो इसराइल का है, वहां पर तबाही के मनाजिर बिखरे पड़े हैं, हर जानिब तबाही है। वहां पर मिसाइल ईरान के पहुंचे, उन्होंने हर जानिब तबाही मचा दी है। इसके अलावा जो हैफा की बंदरगाह है, वहां पर तबाही के मनाजिर हैं। इसके अलावा जो वहां पर मिसाइल सिस्टम है, जो उनका वो बुरी तरह मुतासर हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ गया एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कि उसको वो इंटरसेप्ट करने की सलाहियत से महरूम हो चुका है। खैबर शिकन, कदर और खुर्रम शहर जो मिसाइल हैं, वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर उनके हमले जारी हैं। जनूबी तल अवीव के अंदर भी जो सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम था, वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। इसराइल का कोई पुरसान हाल नहीं है। इसराइल के अंदर हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं, अफरा तफरी है और वह तवक्को से बहुत बढ़कर है। और पासदारान ने कहा है कि ये जो हमलों की नई लहर है, ये आपको मजीद भी सरप्राइजेस देगी। अब आपको बहुत ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। आप जो अंडर एस्टिमेट ईरान को कर रहे थे, ये वो ईरान के हमले नहीं है जो आप समझ रहे थे कि ईरान 2-4 मिसाइल आप फेंकेंगे और ईरान हाथ खड़े कर देगा। अब आपको तुर्की ब तुर्की जवाब का सामना करना पड़ेगा। तुर्की जो इस वक्त इसराइल की आवाम इंतहाई ज्यादा परेशान है। बिन गोरियान एयरपोर्ट है, तेल अवीव का जो रडार सिस्टम है, हैफा की बंदरगाह है, यह तीनों तबाही का मनाजिर पेश कर रही हैं। इसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, वहां पर खासतौर पर बगदाद को इस बार बहुत ज्यादा टारगेट किया है। बगदाद के जो इराक को टारगेट किया है, बगदाद का जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया गया है। बगदाद एयरपोर्ट के करीब जो अमेरिका के सफारती मकामात हैं, वहां पर ड्रोन हमले किए गए, वहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ है, इमारतें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा जो राबेल शहर है, राबेल के अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। राबेल के अंदर भी तबाही के मनाजिर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा जो कुवैत का जो एयरबेस है, वहां पर तबाही के मनाजिर है। जो 5th जो फ्लीट है अमेरिका का बहरीन के अंदर, वहां पर उसके हेडक्वार्टर को भी एक बार फिर मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो अबू ज़ैबी का अरोएस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये वो जगह हैं जो अमरीकी मफादात से हट के हैं। यानी कि पहले तो ये था कि सिर्फ अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब ईरान ने जो नए मिसाइलों की लहर शुरू की है, जो हमलों की एक नई लहर सामने आई है, जो 31वीं लहर सामने आई है, इसके अंदर अब बहुत सारे ऐसे टारगेट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है जो कि
امریکی دفاعی مفادات سے ہٹ کریں اور یہ خالصتاً ان جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں, جو گلف ممالک ہیں, ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کو, اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میزائلوں کے ذریعے. قطر میں العدید ایئر بیس جو ہے اس پر ایک بار پھر, یہ تو یہاں پر تو خالصتاً امریکی پریزنس ہے, یہاں پر میزائلوں کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور تباہی کے مناظر ہر جانب بکھرے ہوئے ہیں, ہر جہاں بکھرے ہوئے ہیں. ایسے میں امریکہ جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم اب مدد نہیں کر سکتے, ان ملکوں کو خود سے کچھ کرنا ہوگا. اور تجارتی جہازوں کے حوالے سے اب وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ سامنے آیا ہے کہ سمندر کے اندر جو آبنائے ہرمز کے آس پاس ایرانی کشتیوں نے بہت تیزی سے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی تھی. امریکہ جو کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے 16 کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے اور یہ ان کی بہت بڑی سٹرینگتھ تھی, جبکہ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ ہماری تو 90% سے زیادہ جو کشتیاں جو اس میں استعمال ہو رہی تھی وہ اب بھی محفوظ ہیں. کچھ نقصان ضرور ہوا ہے لیکن زیادہ تر کشتیاں اب بھی محفوظ ہیں. تو آبنائے ہرمز کے اندر تجارتی جہازوں کے لیے اب حرکت کرنا مشکل ہو گیا ہے. بحری جہاز, جو جنگی بحری جہاز تھے, ان کے لیے تو پہلے ہی وہاں پہ سے گزرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کو ایران ٹارگٹ کر رہا تھا. اب تجارتی جہازوں کے لیے اس لیے گزرنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر اب جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں پانی کے اندر, اور ان بارودی سرنگوں سے جو بھی جہاز ٹکرائے گا تو تیل کے ذخائر جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پر موومنٹ جو ہے زیادہ تر تیل ہے. اور پھر جو دنیا کی جو سب سے امپورٹنٹ بندرگاہ, جو سب سے بڑی بندرگاہ جبل علی جو ہے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے, وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے. یو ای کا پورا نظام تجارت جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا ہے. 10 روز سے یو ای سے کوئی تجارت نہیں ہو رہی, کوئی بحری جہاز جبل علی نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں. تو اس وقت دبئی کے لیے, یو اے ای کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں. ایسے میں دنیا کے مختلف ممالک نے امریکہ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا ہے کہ ہمارے جہازوں کو آپ سپورٹ دیں, ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ یہاں سے آ جا سکیں. تو ایسے میں امریکہ نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی جہاز کو حفاظت فراہم نہیں کر سکتے, کیونکہ جنگ کی صورتحال ہے, جنگ میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تجارتی بحری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں امریکی بحری جہاز بھی بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم مزید نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں. ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بھی اب الزامات لگانا شروع کر دیا. دباؤ ان پہ بہت زیادہ ہو گیا نا, کہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ آپ نے آخرکار یہ جنگ شروع کیوں کی. کانگریس کے اندر سینیٹرز شور مچا رہے ہیں, احتساب کی بات ہو رہی ہے, کیوں یہ جنگ شروع کی گئی؟ بلا جواز جنگ ہے, نہ کوئی اس کا لینا نہ دینا آپ کا. آپ کہاں پہ, امریکہ ایران کہاں پہ, اور آپ نے یہ کہہ کر کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ ایران کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے تو اس لیے ہم نے پہلے پریمپٹیو اٹیک کر دیا. تو اس پر بہت زیادہ امریکہ پر, امریکی انتظامیہ پر تنقید کی جا رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب نام لگانے شروع کر دیے ہیں کہ ان کے ان کے جو مشیر تھے ان مشیروں نے ان کو مروایا ہے. جو سٹیو وٹکاف ہے, جو جیرڈ کشنر ہے اور پیٹ ہیکسٹ نے, ان تینوں نے جی مشورہ دیا تھا کہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں, ایران جو ہے اگر اس کو ہم نے لگام نہ ڈالی تو 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ اس پوزیشن میں آئے گا کہ ہم پر حملہ کر دے اور یہ حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو میں نے تو ان کی باتوں میں آ کر یہ حملہ کر دیا, میرا تو ایسا ارادہ نہیں تھا, میں تو پہلے بھی منع کر رہا تھا. ان تینوں نے میرا جو ہے نا یہ سارا کام خراب کر دیا اور اب ہم پھنس گئے اس جنگ کے اندر. تو یہ اب امریکہ نے جو ہے وہ, امریکی جو انتظامیہ ہے وہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے اپنے فیصلے پر, اس کے فیصلے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری جانب تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ اب وہ دنیا کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. امریکہ کا خود سروائیول مشکل ہو گیا, امریکہ کے اتحادیوں کا سروائیول مشکل ہو گیا, اور جو ممالک جو براہ راست اس جنگ کا حصہ نہیں ہے وہ خود اپنی جگہ پریشان ہیں اور امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا تباہی کے دھانے پر آ گئی, اکانومی تباہ ہو گئی ہے, تجارت تباہ ہو گئی ہے. کمپیریٹیو جو تھی مارکیٹس, وہ جو دنیا میں لوگ تجارت کر رہے تھے ان کے لیے اب تجارت کو سر نو جائزہ لینا پڑے گا, کیونکہ تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ نئے ریٹس, نئی مارکیٹ اب دوسرے انداز سے چلے گی. تو ایسے میں امریکہ نے خود یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس جنگ کو ختم کرنے جا رہا ہے. جو تیل کی قیمتیں $119 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں, اب دوبارہ سے کم ہوتے ہوئے پہلے گزشتہ روز جو ہے وہ $100 سے کم پہ آئیں اور اب وہ $81 فی بیرل پہ آ گئی ہیں. اور جو اس کے علاوہ کچھ مارکیٹس کے اندر $75 پر تیل فروخت ہو رہا ہے. تو یہ کافی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جنگ سے پہلے والے جگہ پر قیمتیں آتی چلی جا رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جنگ رکتی ہے تو تیل کی قیمتیں, تیل کی مارکیٹ کے اندر قیمتیں ایک دم نیچے آئیں گی اور یہاں پر تیل دنیا میں دوبارہ سے مناسب قیمتوں پر دستیاب ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو بہت تیزی سے ایمرج ہو رہی ہے. آبنائے ہرمز کے اندر جو بارودی سرنگیں ہیں وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن گیا, کیونکہ آپ بارودی سرنگ کے آتے ہوئے
تجارت ہونا ممکن نہیں ہے۔ امریکی بحری جہاز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جو ان کی جو بارودی سرنگیں ہٹانے کے، سب سے پہلے تو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی جو کشتیاں بارودی سرنگیں بچھا رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی، تو امریکہ کا کلیم یہ ہے کہ ہم ان بارودی سرنگوں کو منٹوں گھنٹوں میں صاف کر دیں گے اور تجارت کو کسی صورت آبنائے ہرمز میں رکنے نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ صورتحال ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں یا تو جنگ اگر نہیں رکتی تو تباہی بہت بڑے پیمانے پر آتی نظر آ رہی ہے۔